فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ صفحہ نمبر 66 کی فصل نمبر 3 ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے خود پسندی۔ خود پسندی اور بریکٹ میں لکھا ہے عجب۔ حدیث کا نمبر ہے 2513۔ قرآن مجید کی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زینا لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کا ترجمہ ہے بھلا وہ شخص جسے اس کا برا کام اچھا کر کے دکھایا گیا ہے وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہے۔ یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 25013۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا والی بنایا تو ان کے نام ایک ہدایت نامہ تحریر فرمایا۔ اس ہدایت نامے سے اقتباس دیکھو، خود پسندی سے بچتے رہو اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں اس پہ اترانا نہیں، نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سراہنے کو پسند کرنا، کیونکہ شیطان کو جو مواقع ملا کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیکوکار شخص کی نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 263، نہج البلاغہ مکتوب 53۔ اس میں نیکوکار کی جگہ نیکوکاروں کا لفظ ہے۔ صفحہ نمبر 67 ہے خود پسندی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشتناک نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 69 پیج نمبر 409، جلد 72 پیج نمبر 315، نہج البلاغہ حکمت پیج نمبر 113۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 61۔ سب سے بڑی وحشت غرور و خودبینی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت 38۔ خود پسندی سے بڑھ کر اور کوئی نقصان نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 69 پیج نمبر 400، جلد 70 پیج نمبر 173، جلد 78 پیج نمبر 198۔ خود پسندی لغزشوں کا موجب ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ خود پسندی نقائص کو ظاہر کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اسی غرور الحکم سے آپ کا اقتباس ہے کہ خود پسندی سے بڑھ کر نیکیوں کو کسی اور چیز نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ خود پسندی کا پھل باہمی دشمنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کی جانب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ آپ کے ساتھیوں میں ایک کوتاہ شخص بھی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ، خدا کی ذات پر یقین کے ساتھ، اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب کوتاہ شخص نے حضرت علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ کہہ کر پانی پر چل رہے ہیں تو اس نے بھی یہی کہا اور پانی پر چل پڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل گیا۔ اس سے اس کے دل میں خود پسندی پیدا ہو گئی، پس وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جلد 2 پیج نمبر 306۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو مکمل حدیث نیز۔ معرفت 3 باب بریکٹ میں ہے 3 باب اگر تمہیں اللہ کی مکمل معرفت حاصل ہو جائے۔ حدیث نمبر 25014 ہے خود پسندی عقل کے لیے آفت ہے۔ خود پسندی راہ راست کے مخالف اور عقول کے لیے آفت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 صفحہ 204 and 226۔ انسان کے لیے خود پسندی اس کی عقل کے حریفوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام
بہار الانوار جلد 72 صفحہ 317 نہج البلاغہ حکمت 313 حکمت 212 تمہاری خود پسندی عقل کی ایک خرابی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، اپنے آپ کو پسند کرنا عقل کی خرابی کی دلیل ہے، اور اسی غرور الحکم میں مولا علی نے فرمایا کہ عقل کی آفت خود پسندی ہے، اپنی عقلوں کو متہم کرو کیونکہ یقیناً انہی کے ذریعے خطائیں واقع ہوتی ہیں۔ پھر اسی غرور الحکم میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے احکامات ہیں کہ خود پسند شخص بے عقل ہوتا ہے، خود پسندی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو عیبدار سمجھنا اس کی عقل کی روشنی کی دلیل اور فضیلت کے وافر مقدار میں ہونے کا سرنامہ ہے، جبکہ انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا اس کی عقل کی کمی کی دلیل اور اس کی کمزوری کا سرنامہ ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عقل باب عقل کے قوی ہونے کے دلائل، باب عقل کے کمزور کرنے کے اسباب اور باب عقل کی کمزوری کے دلائل۔ حدیث نمبر 25015 ہے، خود پسندی حماقت ہے۔ خود پسندی حماقت ہے، پیج نمبر 70 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم خود پسندی حماقت کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے غرور الحکم میں ارشاد فرمایا کہ خود پسندی جہالت کا سرچشمہ ہے، خود پسندی حماقت کا سرنامہ ہے۔ جو خود اپنے آپ کو پسند کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، جو اپنی رائے کو برتر سمجھتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے مریضوں کا علاج کیا، انہیں خدا کے حکم سے تندرست کر دیا، خدا کے حکم سے اندھے اور مبروس کو بھی ٹھیک کر دیا، مردوں کا معالجہ کر کے بحکم خدا انہیں زندہ کر دیا، لیکن احمق کے علاج میں ناکام رہا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، احمق کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو صرف اپنی رائے، اپنی ذات کو سب کچھ سمجھتا ہے اور بزوں میں خود سمجھتا ہے کہ ساری فضیلت اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، سارے حق اپنی ذات کے لیے سمجھتا ہے، اپنی ذات پہ کسی کا حق نہیں سمجھتا، وہی احمق ہوتا ہے جس کے علاج کی کوئی صورت نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 30، جلد 14 پیج نمبر 324، مستدرک الوسائل جلد اول پیج نمبر 27۔ خود پسندی ہی کے باب میں پیج نمبر 71 ہے، حدیث نمبر ہے 25016۔ خود پسندی ہلاکت ہے، جس کے دل میں خود پسندی آ گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 309۔ بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 314 پر مولا علی فرماتے ہیں، تین چیزیں تباہ کن ہیں، ایسی کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 ایسی خواہشات جس کی اتباع کی جائے، نمبر 3 انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 314۔ خود پسندی ہلاکت اور صبر معیار شرافت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 315۔ انس کہتے ہیں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ ابو جہل نے کیا اس بارے کون ہماری ہم نوائی کرتا ہے؟ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے اور اسے جا لیا اور دیکھا کہ عزرا کے 2 بیٹوں نے اسے مار ڈالا ہے، وہ زمین پہ گرا ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور کہا، تمہیں ابو جہل اس نے کہا جس نے تمہیں قتل کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یا کہا جس کی قوم نے اسے قتل کیا کہ مجھے کوئی اور شخص قتل کرتا؟ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 1424۔ قول مؤلف ملاحظہ و ہلاکت باب ہلاک کرنے والی چیزیں، پیج نمبر 72 ہے، جو حدیث نمبر ہے 25017۔ خود پسند ترقی میں مانے ہے، خود پسندی ترقی میں مانے ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ نمبر 391، نہج البلاغہ حکمت 167۔ خود پسندی طلب علم سے روکتی ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھے رہنے کی دعوت دیتی ہے۔ امام علی نقوی علیہ السلام بہار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 199، جلد 78 صفحہ نمبر 369۔ جو شخص اپنی حالت پر اتراتا ہے وہ اپنی اچھی تدبیروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، حدیث نمبر ہے 25018۔ گناہ پر رنج نیکی پر اترانے سے بہتر ہے۔ ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر پشیمان ہوتا ہے، پھر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر خوش ہوتا ہے،
پھر اس بارے میں سستی سے کام لیتا ہے۔ اس کا پہلی حالت میں رہنا اس عمل سے بہتر تھا جس میں اب داخل ہو چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 72، صفحہ نمبر 311، جلد 71، پیج نمبر 231۔ عبد الرحمن بن حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعد ازاں جب نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان دونوں حالتوں میں کون سی حالت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا پہلی حالت جس پر خوف تھا وہ خود پسندی کی حالت سے بہتر ہے۔ بہار الانوار، جلد 2، صفحہ نمبر 312، شرح ابن الحدید، جلد 18، صفحہ نمبر 174، بہار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 229۔ اس کتاب میں عبد الرحمن بن ابی نجران سے روایت کی گئی ہے، جو شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں جن سے ایک عابد اور دوسرا فاسق ہوتا ہے، جب وہ باہر آتے ہیں تو فاسق صادق اور عابد فاسق بن کر باہر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب عابد مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی عبادت پر اترا رہا ہوتا ہے، اس کے فکر میں یہی بات ہوتی ہے جس کے فاسق کی فکر اپنے فسق پر نجامت کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس سے اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 74 ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 72، پیج نمبر 316، وہ ہنسنے والا جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اس رونے والے سے بہتر ہے جو رب کے آگے اکڑتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ بہار الانوار، جلد 77، صفحہ 421، جلد 71، صفحہ 90۔ جس گناہ سے تجھے رنج ہو وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تو اترانے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ نہج البلاغہ، حکمت 46، بہار الانوار، جلد 272، صفحہ نمبر 316 سے صفحہ نمبر 321۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی لیکن اس کی عبادت قبول نہ ہوئی، تو اس نے اپنے نفس کی مذمت کرتے ہوئے کہا، یہ سب تیرا کیا دھرا ہے جس کی وجہ سے میری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، تیرا اپنے آپ کی مذمت کرنا تیری 40 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ امام رضا علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 228، صفحہ نمبر 234۔ حدیث نمبر 25019 ہے، خود پسند نہ بنو۔ تمام امور سے بدتر اپنے آپ کو پسند کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم۔ خود پسندی سے بچو ورنہ تم پر ناراض ہونے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، صفحہ نمبر 75 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم، تمہاری خود پسندی عقل کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم، خود پسندی سے تمام برائیاں اور عیب ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ بندے کی خود پسندی اس کے رب کی ناراضی سے ظاہر ہوتی ہے۔ خود پسند انسان فریب خوردہ اور نفس پر بھروسہ کرنے والا نقصان میں ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک حقیر ہوتا ہے۔ خود پسند شخص کے عیوب ظاہر ہو کے رہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے نزدیک تمہاری نیکیاں عظیم ہوں تو اپنے آپ کو بڑا نہ جانو۔ خود پسند ہلاک ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں پہ اعتماد کرتا ہے جو اسے ٹال مٹول کا شکار بنا دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 76، حدیث نمبر ہے 25020 اور عنوان ہے انا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت رسول خدا کی خدمت میں پہنچا، آپ کو بلایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ہوں۔ یہ سن کر آپ میں کہتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ نے کہا آپ کا میں کہنا در حقیقت ایک قسم کی تنبیہ تھا کہ تم میں نہ کہا کرو۔ صحیح مسلم، جلد 3، صفحہ نمبر 1497۔ جابر بن عبداللہ انصاری ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں۔ صحیح مسلم، جلد 3، 1697 ہے پیج نمبر۔ پھر حدیث نمبر ہے 25021۔ اپنی بہت بڑی نیکی کو بھی کم جانو، اپنے نفس کو حقیر کرنے اور عفو پروردگار کو طلب کرنے کے لیے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی کثیر اطاعت کو بھی قلیل جانو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 162۔
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے کثیر عمل کو بھی کثیر نہیں سمجھتے اور قلیل عمل پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ وہ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں جبکہ وہ نہایت ہی زیرک اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد اول صفحہ نمبر 15۔ عقل مند کی صفات بیان کرتے فرماتے ہیں وہ دوسروں کے تھوڑے سے نیک کاموں کو زیادہ اور اپنے زیادہ نیک کاموں کو کم سمجھتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک الوسائل جلد اول صفحہ نمبر 16۔ زیادہ نیکی کو کبھی زیادہ نہ جانو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد اول صفحہ نمبر 15۔ نیکی تمہاری نظر میں کتنی بھی زیادہ کیا نہ ہو پھر بھی اسے زیادہ نہ جانو۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک الوسائل جلد اول پیج نمبر 16۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عمل باب اگر انسان 70 انبیاء جیسا عمل کرے پھر بھی اسے قلیل ہی جانے۔ حدیث نمبر ہے 25,022۔ نیک کاموں کو زیادہ جاننا۔ ملائکہ کے اوصاف میں فرمایا ان میں سے کبھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے گزشتہ اعمال کو زیادہ خیال کرنے لگے۔ 78 ہے پیج۔ اور نہ جلال پروردگار کے سامنے ان کے سارے یہ موقع آنے دیتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ 3 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1 انسان اپنے عمل کو زیادہ خیال کرے۔ نمبر 2 اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ نمبر 3 اپنی رائے کو پسند کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 314۔ شیطان نے اپنے لشکر سے کہا جب میں فرزند آدم کی 3 چیزوں پر قابو پا لیتا ہوں تو پھر مجھے پرواہ نہیں رہتی کہ وہ کون سا عمل بجا لاتا ہے، کیونکہ پھر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ نمبر 1 جب وہ اپنے عمل کو زیادہ خیال کرنے لگے۔ نمبر 2 جب وہ اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ نمبر 3 جب اس کے دل میں خود پسندی آ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 315۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ابلیس آ گیا۔ اس کے سر پر رنگ برنگی ٹوپی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا یہ ٹوپی کیسی ہے؟ اس نے کہا اسی کے ذریعے اولاد آدم کے دلوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مجھے انسان کا ایسا گناہ بتا جس کے انجام دینے سے تو اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اس نے کہا جب وہ خود پسند بن جائے، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے اور گناہ اس کی آنکھوں میں چھوٹا دکھائی دینے لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 312۔ پیج نمبر 79 ہے نیکیوں کو حقیر جاننا، اور اس کا حدیث نمبر ہے 25,023۔ جس چیز کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے اسے قلیل نہ جانو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، لہٰذا اس کی کسی قسم کی بھی اطاعت کو حقیر نہ جانو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی رضا اس کی اطاعت کے موافق ہوتی ہے لیکن تم اس سے بے خبر ہوتے ہو۔ اس نے اپنی ناراضی اپنی نافرمانی میں چھپا کر رکھی ہے، لہٰذا اس کی کسی بھی نافرمانی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کی ناراضی اس کی نافرمانی سے ہم آہنگ ہو جائے اور تم اس سے بے خبر ہو جاؤ۔ اس نے اپنی قبولیت دعا کے مانگنے میں چھپا کر رکھی ہے، لہٰذا کسی قسم کی دعا کو حقیر نہ جانو، کیونکہ ممکن ہے بعض اوقات اس کی قبولیت اس دعا کے ہم آہنگ ہو جائے اور تمہیں اس کا علم ہی نہ ہو۔ اس نے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، لہٰذا بندگان خدا میں کسی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ولی ہوتا ہے لیکن تم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ حضرت علی علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد اول پیج نمبر 89۔ اب میں جو پیج پڑھ رہی ہوں وہ صفحہ نمبر 80 ہے، اسی خود پسندی کے زمرے میں کہ کسی بھی نیکی کے بجا لانے کو حقیر نہ جانو، کیونکہ تم اسے وہاں پاؤ گے جہاں پا کر تمہیں مسرت ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ نمبر 89۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز قیامت کے دن نقصان دہ ہے ہوگی وہ حقیر و ثقیر نہیں ہے، نہ ہی وہ چیز حقیر ہے جو قیامت کے دن فائدہ مند ثابت ہوگی۔ لہٰذا جن چیزوں کے بارے میں معاف کیجیے گا پیج آگے پیچھے ہو گیا، لہٰذا جن چیزوں کے بارے میں تمہیں اللہ نے خبر دی ہے
تو یوں سمجھو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، رسائل الشیعہ جلد اول پیج نمبر 89۔ نیکی کرتے رہو، اس میں کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کیونکہ نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور قلیل ہو یا کم ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، اس طرح نیکی خواہ چھوٹی ہی ہو وہ بڑی ہوتی ہے، اور قلیل ہی یعنی کم بھی ہو تو زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ نمبر 89۔ صدقہ دیا کرو خواہ کمی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس چیز سے اللہ تمہارے لیے اللہ کی جس چیز سے، یہ حاشیے میں کٹا ہوا ہے میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں، کیونکہ جس چیز سے اللہ کی طرف ارادہ کیا جاتا ہے وہ خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، صدق دل سے، صدق نیت کے بعد وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام، رسالہ شیعہ جلد اول پیج نمبر 87۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل شیعہ جلد اول پیج نمبر 87، باب 28۔ عبادت ہو یا عمل کسی کو بھی قلیل سمجھنا درست نہیں ہے، نیز معروف نیکی باب کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ پیج نمبر 81 ہے، حدیث نمبر ہے 25024۔ خود پسندی کے درجات۔ خود پسندی کے درجات ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان کے لیے برے اعمال مزین کر کے پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں اچھے عمل سمجھتا ہے، جس سے وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے اچھے کام کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ بندہ اپنے رب پر ایمان لا کر اپنے اس ایمان کا اللہ پر احسان جتلاتا ہے، حالانکہ اس بارے میں اللہ کا تم پر احسان ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 310 317۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 326۔ حدیث نمبر ہے 25025۔ بہت سے عابدوں کو خود پسندی ہلاک کر ڈالتی ہے۔ حدیث قدسی میں اپنے بندے کی مصلحت کو حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندوں کی مصلحت کو بہتر جانتا ہوں۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جو عبادت میں کوشاں رہتے ہیں، نیند سے بیدار ہو کر نرم گرم بستر چھوڑتے ہیں، میری عبادت کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس بارے میں وہ اپنی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتے، بس میں ایک دو راتوں کے لیے ان پر نیند غالب کر دیتا ہوں، یہ ان پر میری نظر کرم ہوتی ہے تاکہ وہ اس پر باقی رہیں، چنانچہ وہ صبح تک سوتے رہتے ہیں، چنانچہ وہ بیدار ہوتے ہیں تو اپنی ذات پر ناراض اور اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں۔ اگر انہیں میری عبادت کا اس طرح موقع مل جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں تو اس سے ان کے دلوں میں خود پسندی کی تکبر پیدا ہو جائے، چنانچہ وہ خود پسندی کی وجہ سے ایسے ایسے کام سر انجام دیں جس سے ان کی ہلاکت یقینی ہو جائے، یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگ جائیں کہ وہ دوسرے عبادت گزاروں پر فوقیت حاصل کر چکے ہیں، اپنی عبادت میں کوتاہی کی حدود تک جا پہنچے اور مجھ سے دور ہو جائیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے قریب ہو رہے ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 321 سے 318۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے میری اطاعت کی بنا پر کسی چیز کا سوال کرتے ہیں جسے میں بھی پسند کرتا ہوں، لیکن وہ ان چیزوں سے روک لیتا ہوں تاکہ وہ عمل انہیں خود پسندی میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام، بہار الانوار جلد 71 پیج نمبر 231۔ اے حوارین کے گروہ، کتنے چراغ ہیں جنہیں آندھیوں نے گل کر دیا ہے، کتنے عبادت گزار ہیں جنہیں خود پسندی نے برباد کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 322، پیج نمبر 83 میں پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، صدیق عبادت گزاروں کو اس بات سے ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر غرور نہ کریں، کیونکہ میں جس بندے کے لیے بھی حساب ترازو نصب کر دوں گا وہ پورا نہیں اتر سکے گا، لہٰذا ہلاک ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 313۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ نیکیوں پر غرور کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 321۔ حدیث نمبر ہے 25026۔ خود پسندی کا علاج، بہت دلچسپ موضوع ہے۔ معرفت نفس سے خود پسندی کا راستہ بند کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 164۔ جب اقتدار کی وجہ سے تمہاری خود پسندی بڑھنے لگے اور تمہارے دل میں فخر و غرور پیدا ہونے لگے
تو تم خدا کی عظیم ملکیت کی طرف نگاہ دوڑاؤ، اس کی قدرت کو پیش نظر رکھو، تم اس پر قابو نہیں کر سکتے، اس سے تمہارے اندر نرمی پیدا ہوگی اور کوئی بھی عقل واپس آ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، اور پیج نمبر 84 ہے۔ اولاد آدم کو غرور و خود پسندی سے کیا کام، کیونکہ اس کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، انتہا بدبودار مردار، جبکہ وہ اس دوران اپنے ساتھ گندگی کا ڈھیر اٹھائے پھرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، اگر سرات سے گزرنا ہے اور یقیناً گزرنا ہے تو پھر غرور کس بات کا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 314، جلد 78 صفحہ نمبر 190، قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان معرفت نمبر 2۔ حدیث نمبر ہے 25027، خود پسندی کے متعلق متفرق احادیث۔ جس حالت اور مرتبے پر تم کسی اہل بیت کے بغیر اتفاقیہ پہنچے ہو اس پر اتراؤ نہیں، کیونکہ جس عمارت کو اتفاق سے تعمیر کیا جاتا ہے اسے استحقاق گرا بھی سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، حضرت داؤد علیہ السلام ایک رات زبور کی تلاوت کرتے رہے اور پوری رات بیدار رہے، اس عبادت کی وجہ سے اس کے دل میں خود پسندی کا احساس ہوا۔ تو ایک مینڈکی نے پکار کے کہا، داؤد آپ ایک رات کے جاگنے سے غرور میں مبتلا ہو گئے، میں 40 برس سے اس چٹان کے نیچے رہ کر ذکر خدا کر رہی ہوں اور ذکر خدا سے میری زبان خوش نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد اول پیج نمبر 17۔ مومن کی تعریف میں فرماتے ہیں اس کے نزدیک اپنی تگ و دو اور سعی و کوشش کے علاوہ تمام دوسرے لوگوں کی سعی و کوشش زیادہ پرخلوص ہوتی ہے، اپنے نفس کے علاوہ دوسرے نفوس اس کے نزدیک زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 85 میں پڑھ رہی تھی اور اس میں بیچ میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے گیپ آ گیا تھا۔ یہ قول ہے حضرت علی علیہ السلام کا، کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 229۔ اور جو شخص کسی اور کی فضیلت کا قائل نہیں ہوتا وہی شخص خود رائے اور خود پسند ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 316، جلد نمبر 78 پیج نمبر 249۔ تم کو ان لوگوں میں نہ ہونا چاہیے کہ جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں اور بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت 150۔ اب اس کے بعد یہ پیج نمبر 86 ہے، فصل نمبر 4 تعجب، اور اس کی حدیث نمبر ہے 25028۔ مجھے تعجب ہے، اس کا عنوان ہے مجھے تعجب ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر تکلیف کے پیش نظر کھانے سے تو پرہیز کرتا ہے لیکن برائی کے خوف میں گناہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 159، غرور الحکم، مجھے تعجب ہے اس بخیل پر کہ جس پہ فقر و فاقہ سے وہ بھاگتا ہے اسی کی طرف جلدی کر رہا ہوتا ہے، اور جس توانگری کو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ وہ دنیا میں تو فقراء کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے لیکن آخرت میں اس سے توانگروں والا حساب لیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315، بہار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 94۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو خلق خدا کو دیکھتے ہوئے بھی خدا کے بارے میں شک کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 18 پیج نمبر 315، بہار الانوار 78 پیج نمبر 94۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو بھول چکا ہے حالانکہ وہ مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ نمبر 315، بہار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 94۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دوسری تخلیق کا انکار کرتا ہے حالانکہ وہ پہلی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن الحدید جلد 18 پیج نمبر 315، جلد بہار الانوار
بہار جلد 78 پیج نمبر 94۔ مجھے تعجب ہے فنا کے گھر کو آباد کرنے اور بقا کے گھر کو ترک کرنے والے پر، حضرت علی علیہ السلام۔ شرح ابن ابی الحدیث جلد 18 پیج نمبر 315، بہار جلد 78 پیج نمبر 94۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لذتوں کے برے انجام کو جان چکا ہے، پھر پاک دامنی کیوں کر اختیار نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کے انتقام کی خود شدت کو جانتا ہے، پھر بھی گناہوں کو پر مصر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پہ جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا چکا ہے، حالانکہ خود اس کی اپنی ذات سخت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی اصلاح نہیں کر پاتا، دوسروں کی اصلاح کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی بیماری کی دوا جان چکا ہے لیکن اسے تلاش نہیں کرتا، اگر اس سے پا لیا ہے تو اس کے ذریعے اپنا علاج نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی موت پر اختیار نہیں رکھتا، پھر اپنی آرزوؤں کو کیسے طول دیتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اس سے برا کہا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اسے بیان کرنے پر وہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو غفلت باب۔ مجھے ایسے غافل پر تعجب ہے جس سے غفلت نہیں بڑھتی جائے گی۔ ہیڈنگ ہے انتہائی تعجب۔ حدیث نمبر ہے 25029۔ اس میں سورہ رعد 5ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَّبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ صفحہ نمبر 89 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں کسی بات پہ تعجب ہوتا ہے تو کفار کا یہ قول تعجب کی بات ہے کہ جب ہم گل سڑ مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئے جہنم میں آ جائیں گے۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، انتہائی تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے اعمال پر اتراتا ہے حالانکہ اسے علم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد 72 پیج نمبر 320۔ انتہائی تعجب ہے اس شخص پر جو مخلوق کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 142۔ انتہائی تعجب ہے اس شخص پر جو دوسری تخلیق کا تو انکار کرتا ہے حالانکہ پہلی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 142۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 184۔ انتہائی تعجب اس شخص پر جو فنا کے گھر دنیا کے لیے تو عمل کرتا ہے لیکن بقا کے گھر آخرت کے لیے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی لیکن بقا کے گھر آخرت کے لیے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 142۔ انتہائی تعجب اس شخص کے لیے جو خدا کی قدرت میں شک کرتا ہے حالانکہ وہ خدا کی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 184۔ انتہائی تعجب ہے اس شخص کے لیے جو دارالحقود ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن دارالغرور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے عمل کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 182۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 182۔ انتہائی تعجب ہے اس اکڑنے اور فخر کرنے والے پر جو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے وہ مردار ہو جائے گا اور اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 184۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ایمان باب۔ جس شخص نے مجھے دیکھا ایمان لے آیا، اس کا ایمان قابل تعجب نہیں۔ نیز رجت باب۔ جس شخص نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا، اس کا ایمان قابل تعجب نہیں۔ نیز رجت باب نہایت تعجب ہے۔ جمادی اور رجب کے مہینوں کی درمیانی مدت پر
حدیث نمبر ہے 25,030۔ سب سے زیادہ قابل تعجب، ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی قوم کی طرف سے آ رہا ہوں۔ میں یہاں پہ رک جاتی ہوں، پیج نمبر 91 ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو کنٹینیو کروں گی۔ ابھی میرے پاس 3 منٹ اور ہیں، تو میں اس کو پیج نمبر 91 کو مکمل کرتی ہوں تاکہ یہ ایک ریکارڈنگ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ قوم کی طرف سے آ رہا ہوں کہ وہ اور ان کے جانور ایک ہی جیسے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب قوم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ قوم ہے جو لوگوں کی جہالت کو جانتی ہے، پھر بھی ان کی جہالتوں جیسی جہالت میں مبتلا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 29,116۔ قول مؤلف مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص سعد بن ابی وقاص تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اے عمار، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قابل تعجب قوم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ایسی قوم ہے جو لوگوں کی جہالت کو جانتی ہے، پھر بھی ان جیسی خواہشات کو اپناتی ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر، یہ مٹی ہوئی حدیث نمبر 117 میرے خیال میں، کنز الاعمال حدیث نمبر 117۔ تمام لوگوں سے زیادہ قابل تعجب معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص سہمی ہیں، جو لوگوں کو دین کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، منہج السعادہ جلد 2 صفحہ نمبر 173۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی ہے کہ عرض کیا، حضرت لقمان کی کیا وصیتیں تھیں؟ امام نے فرمایا، ان کی وصیتیں عجیب و غریب چیزوں پر مشتمل تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ قابل تعجب چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ خداوند عز و جل سے اس قدر ڈرو کہ بالفرض اگر تم دونوں جہانوں کی نیکیاں لے کر اس کے پاس پہنچ جاؤ، پھر بھی وہ تمہیں عذاب کرے گا۔ اس قدر امید رکھو کہ بالفرض دونوں جہاں کے گناہ لے کر اس کے حضور جا پہنچو، پھر بھی وہ تمہیں معاف کرے گا۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ نمبر 176۔ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے دمشق میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نوک نیزہ پر سوار دیکھا۔ اس وقت سر کے آگے کوئی شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت نمبر 9 پر پہنچا، ام حسبت انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور قیم تمہاری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ تو خداوند تعالیٰ نے امام کے سر کو فصیح و بلیغ زبان میں گویا کیا۔ سر مبارک سے آواز آئی، میرے سر کا نوک نیزہ پر اٹھایا جانا، مجھے قتل کیا جانا اصحاب کہف سے زیادہ قابل تعجب ہے۔ نور الثقلین جلد 3 پیج نمبر 243۔ منقول از کتاب خرائط و جرائح۔ دنیا بذات خود عجیب چیز ہے، اور اس سے بڑھ کر جو قابل تعجب ہے وہ اس میں رہ کر غافل ہونا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار جلد 70 صفحہ نمبر 31۔ یہ پیج نمبر 92 تک مکمل ہو گئی ہے ریکارڈنگ، اور اس کے بعد آگے جو میں پڑھوں گی وہ پیج نمبر 93 ہوگا۔